دلی اور اسلام آباد کی سرکار پر کہ یہ واقعی سنسیئرلی کمیٹڈ ہیں عوام کی کاز سے، پیس سے، سیکورٹی سے؟ پلیجو صاحب صاحب، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک تیسری دنیا کے اور ملکوں کی طرح بہت انحصار رکھتے ہیں بڑی سپر پاور پر، جب وہ سپر پاورز دو ہوتے تھے، اب ایک ہے، تو وہ ترغیب دیتے ہیں تو معاملہ آگے بڑھتا ہے، وہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں تو پھر معاملہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ باتوں کو آگے چلانے کے لیے بھی کئی وجوہات ہیں، ان کو روکنے کے لیے بھی کئی ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان کے عوام کے اندر تو بڑی حد تک اتفاق رائے ہے کہ ان کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے اور ان کے تعلقات کو نارملائز کیا جائے، لیکن بہت سا بہرحال دونوں ملکوں میں کئی عناصر، کئی قوتیں، کئی مفادات ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ لوگ قریب آئیں، اور ویسے جائز قسم کے اختلافات بھی ہیں، دونوں کو شکایتیں بھی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی مثبت بات ہے کہ کسی نے بھی شروع کیا ہو لیکن یہ جاری رہے، لیکن اس پر کام زیادہ ہونا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ امریکہ صاحب جب چاہے تب تک یہ معاملہ چلے، وہ ٹھنڈے پڑ جائیں تو ہم پھر بیٹھ جائیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے یہ اس بات کو دونوں ملکوں کے مفادات کے نقطہ نظر سے بھی آگے بڑھانا چاہیے۔ لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ عام طور پر کئی بار ایسا ہوا، شملہ ایکارڈ ہوا، پھر اعلان لاہور ہوا، پہلے بغیر تاریخ تاشان ایکارڈ کی بھی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جب ان کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی دلی اور اسلام آباد کی، تب تو وہ تمام کھڑکی دروازے ہر چیز کھول دیتے ہیں، لیکن ذرا کوئی ان کا موقع بدلا سب بند ہو جاتے ہیں، خاص طور پر عوام کے لیے۔ اب جو کہا یہ جاتا ہے کہ جی واجپئی صاحب دیکھیں جیسے انتہا پسند جو کبھی اونٹ پر آتے تھے پاکستان کو فتح کرنے کے لیے، انہوں نے انیشیٹو لیا اور اب ہر طرف سے اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو بس سروس کا ہے یہ ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہے، اور دونوں طرف کے کشمیریوں کو اگر مل بیٹھنے کا موقع مل گیا، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جنگ جی کشمیری پر ہو رہی ہے، اس سے ہم دونوں ملکوں کے تعلقات نارملائزیشن کی طرف جائیں گے؟ میں اس کو خوش آمدید کہتا ہوں، یہ بہت اچھی بات ہے، اور جو انہوں نے کہا کہ مدرس آف کانفیڈنس بلڈنگ میئرس ہے، یہ بہت زبردست چیز ہے، اور ہر چیز کے باوجود لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں، اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ نہیں، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ مجھے لگتا ہے پلیجو صاحب آپ جس طرح شاید اس وجہ سے تو نہیں کہ جو موجودہ اسلام آباد کی حکومت کے خلاف اس وقت آپ کا ایک بڑا کنفرنٹیشن ہے، اور اگر یہ حکومت ہندوستان سے بہرحال ایک بڑا بریک تھرو ہے، سویلین حکومتیں بھی اس طرح پیش رفت نہیں کرتی، خاص طور پر جیسے سری نگر، مظفر آباد، آپ خوش آمدید کہتے ہیں کچھ، اب مجھے لگتا ہے کچھ تحفظات ہیں آپ کے؟ نہیں، مجھے کوئی تحفظات نہیں، مجھے تحفظات صرف یہ ہیں کہ اس میں جو رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، نفسیاتی رکاوٹیں اپنی جگہ پر ہیں، یہ اوپری چیزیں ہیں، جب یہ چاہیں تو ہو، جب نہ چاہیں تو نہ ہو، لوگوں کے دلوں میں جو باتیں بھری گئی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، پوری تاریخ مصحف کر دی گئی ہے، وہ جو بوجھ ہے جھوٹ کا، پروپیگنڈا کا اور کہاوتوں کا، پرانے داستانوں کا، وہ دور نہیں ہوا ہے۔ میں اسلام آباد میں ایک سیمینار تھا، میں نے کہا آپ لوگوں کو کھل کے ڈسکس کرنے کیوں نہیں دیتے؟ تاریخ دانوں کو ملنا چاہیے، مورخوں کو، یہ جو انتہائی جھوٹی داستان ترازیاں کی گئی ہیں، مثلا رام راج تھا، اس میں دودھ اور شکر تھا، سارے لوگ خوش ہوتے تھے، بھارت اکھنڈ تھا، بھارت کبھی ٹکڑے نہیں ہوا، ابھی آ کے پاکستان نے ٹکڑے کیے، یہ کہانی ہے۔ مسلمانوں کے زمانے میں بڑا انصاف ہوتا تھا، مندروں کی تعمیر ہوتی تھی، بھائی بھائی تھے، امیر خسرو تھے، غالب تھے، فلاں تھے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ بڑا ظلم ہوا تھا ہندوؤں کے ساتھ، بڑا ظلم ہوا تھا اکثریت کے ساتھ، انتہائی زہریلا ماحول تھا، اور یہ جو فاتحین تھے انہوں نے جو ظلم کیے وہ تاریخ کے بدترین ظلم ہیں، وہ بھی جھوٹ تھا، وہ جو شودروں کے ساتھ تھا، اور یہ دوسرا جھوٹ کہ مسلمانوں کے زمانے میں بڑا انصاف ہوتا تھا۔ اور انگریز کے زمانے میں کہ جی وہ تو انگریز نے سب کو لڑایا ہے، پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، بھائی پہلے تھا، ٹھیک ہے، رام راج کے زمانے میں بھی تھا، اور مسلمانوں کے دور میں بھی تھا، اور انگریز کے زمانے میں بھی تھا۔ پھر جناب کشمیر ہمارا
اس لیے ہے کہ ہم سیکولر ہیں، ہندوستان کا اور حیدرآباد ہمارا اس لیے ہے کہ وہاں کی آبادی اکثریت ہندو ہے. ٹھیک ہے. اپنے ماؤنٹ بیٹن نے جو کچھ کیا اس کا ذکر ہی نہیں ہے، کیسے خون کی ندیاں بہا دی وہ جو اس نے کیا تھا ایوارڈ کو. تو یہ جو سارے ڈھکوسلے تھے تاریخ کے، اور مسلمانوں کے ساتھ وہ انصاف کر رہے تھے. یا جب محمد بن قاسم آیا اس زمانے سے ہی پاکستان بنا ہوا تھا، یا شریعت کے چلانے کے لیے بنا تھا، یا مختلف مذاہب کے لوگ اکٹھے نہیں رہ سکتے، یہ تو غیر فطری تھا، تو پاکستان بنا وہ بالکل لازمی تھا. یہ ساری کہانیاں ہیں. پاکستان بالکل لازمی نہیں تھا. اگر کانگریس ان باتوں کو سمجھتی اور انصاف کرتی تو محمد علی جناح تو اس کے حق میں تھے ہی نہیں. یہ سارا جب تک بات معاملہ صاف نہیں ہوگا تو ہم ان کے رحم و کرم پر رہیں گے. علی صاحب یہ بڑا اچھا موضوع ہے اور اس پر ایک الگ ہمیں گفتگو کرنی چاہیے، لیکن جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا اس وقت پانی اور ڈیم کا مسئلہ بڑا اہم ہے. اس پر ہم نے ایک بہت ہی 2 منٹ کی ایک چھوٹی سی رپورٹ بنائی ہے، وہ آپ کو دکھاتا چلوں. اس کے بعد میں آپ سے گفتگو کروں گا. اس وقت جو آپ کی جدوجہد ہو رہی ہے، تحریک چل رہی ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بس ٹھیک ہے، ایک چھوٹے صوبوں کے لوگ کہتے ہی رہتے ہیں، پچھلے 50 سال سے کہہ رہے ہیں، اور وہ جو میں نہیں کہتا کیا کیا الزامات لگاتے ہیں. اس تمام پر گفتگو میں آپ سے ضرور کروں گا، لیکن دیکھتے ہیں ہم نے ایک رپورٹ، ایک مختصر سی رپورٹ اس بارے میں کہ پانی کے مسئلے پر. پانی اور ڈیم قومی اور بین الاقوامی منظرنامے میں ہمیشہ ہی سے بڑے بڑے تنازعات اور تصادم کا باعث رہے ہیں. اس وقت بھی جب پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشمیر سمیت تمام متنازع مسئلے پر 2 طرفہ مذاکرات میں تیز رفتار پیش رفت ہو رہی ہے، یہاں تک کہ سری نگر مظفر آباد بس سروس جیسے درینہ مسئلے کے بارے میں تاریخی فیصلہ ہو چکا ہے. بگلیار ڈیم ایک ایسا سنگین مسئلہ بن کر سامنے آیا ہے کہ جو 2 طرفہ مذاکرات کے بجائے اب عالمی بینک کی میز پر پڑا ہے. وطن عزیز میں یوں تو چھوٹے صوبوں کی محرومیوں اور اپنے حقوق کے حوالے سے جدوجہد کی بڑی تاریخ ہے، مگر پانی کی تقسیم اور کالا باغ ڈیم حالیہ برسوں میں ایسے بڑے اور بنیادی مسائل ابھر کر سامنے آئے ہیں جس پر قوم پرستوں کی توپوں ایک جنگ کا سماں پیدا کر دیا ہے. اسلام آباد میں سویلین منتخب حکومت ہو، ان کا تواتر سے اصرار ہے کہ کالا باغ ڈیم ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے لازمی ہے، جبکہ چھوٹے صوبوں خاص طور پر سندھ کا کہنا ہے کہ کالا باغ ڈیم پہلے ہی سے پسماندگی میں ڈوبے ان صوبوں کو ہمیشہ کے لیے ڈبو دے گا. سندھ، بلوچستان اور صوبہ سرحد کی اسمبلیاں متفقہ طور پر کالا باغ ڈیم کو رد کر چکی ہیں. صدر پرویز مشرف اور ان کی حکومت کو اعتماد میں لینے کے لیے اپنی سرگرمیاں انتہائی تیز کی ہوئی ہیں، مگر دھرنا دینے والے دانشور سیاستدان اور ان کے حامی اپنے موقف پر انتہائی سختی سے ڈٹے ہوئے ہیں. نو کالا باغ ڈیم، ان 2 انتہاؤں کے درمیان کیا کوئی تیسرا راستہ ہے؟ علی صاحب، میں نے جیسے کہا کہ ایک آبزرویشن ہے، ہم نے کچھ کوشش کی کہ ایک دائرانہ جائزہ لیا جائے ہمارے پانی کا مسئلہ پاکستان ہندوستان کے درمیان بھی، اور یہ مسئلہ کیا جیسا کہ سوال اٹھا اسلام آباد جب یہ اٹھاتا ہے، یعنی پنجاب کی اسمبلی اٹھاتی ہے، پنجاب کے جو قیادت ہے وہ اٹھاتی ہے کالا باغ ڈیم کے ایشو کو، اور چھوٹے صوبے یعنی آپ اٹھاتے ہیں. دونوں پچھلے برسوں سے الگ الگ صف بندی کیے ہوئے ہیں. تیسرا راستہ نہیں ہے؟ تیسرا راستہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ فہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنے دلائل لاؤ. اچھا، ہم نے کئی بار کہا ہے اپنے بھائیوں کو کہ آپ اپنے دلائل لائیں، اپنے انجینئرز کو لائیں، بیٹھتے ہیں آپس میں بات کرتے ہیں، غیر جانبدار OIC کے نمائندے لائیں، یونائٹڈ نیشنز کے ایکسپرٹ لائیں، ان کے سامنے ہم بات کرتے ہیں، ہم اپنا کیس رکھتے ہیں. ہمارا کہنا ہے کہ 80% تو پانی، آپ تو کالا باغ ڈیم کی بات کریں،
بنیادی مسئلہ کالاباغ ڈیم نہیں ہے. ہمارے حصے کا پانی 80%